سعودیہ والے حضرات وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ سعودیہ والوں میں اور غیر مقلد فرقہ اہل حدیث کے علماء اور عوام میں یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ مقلد ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں۔ وہ تقلید کو ضروری بھی قرار دیتے ہیں ائمہ کی پیروی کو، اور خود بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ سعودی علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے جب ان پر تہمتیں لگائی گئیں، کئی لوگوں نے ان کے متعلق کہا کہ وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، وہ اجتہاد کے دعوے دار ہیں، تو انہوں نے اپنی صفائی میں یہ بات پیش کی کہ نہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے، ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ہمارے اوپر یہ تہمت ہے کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک لکھا جو بندہ کہے ہمارے متعلق وہ جھوٹا اور کذاب ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ وہابیت تاریخ کے آئینے میں۔ اب یہ کتاب سعودی عالم کی لکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے تاریخ وہابیت تاریخ کے آئینے میں، مصنف ہیں ڈاکٹر محمد بن سعد الشویر۔ اب ڈاکٹر محمد بن سعد یہ سعودی عالم ہے معروف، ان کی کتاب کو اردو ترجمہ کے ساتھ غیر مقلد حضرات کتب خانے نے جس کا نام دارالسلام اس نے چھاپا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں، آ جاؤ ہمارے پاس، کتاب کھول کے دکھاتے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 98 اور صفحہ نمبر 49 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں وہ حنبلی ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب عقیدۃ الشیخ ہے، جبکہ امام حضرت محمد بن الوہاب پر تہمت بازی کی گئی کہ وہ مقلد نہیں ہیں، تو ان کے متعلق سعودی علماء نے کتابیں لکھی۔ یہ ایک کتاب 2 جلدوں میں، موٹی جلد، پہلی جلد ہے اس کی، عقیدۃ الشیخ محمد بن عبد الوہاب السلفیہ۔ اب دیکھیں اس کتاب کے اندر باقاعدہ بتایا گیا شیخ کے عقائد کیا ہیں، تو ایک عقیدہ ان کی طرف یہ لکھا گیا کہ وہ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے اور تقلید کو ضروری سمجھتے تھے، تو وہ غیر مقلد نہیں ہیں۔ چنانچہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 350 اور 351 ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس فتاوی کا مجموعہ ہے، مجموعہ الرسائل والمسائل النجدیہ، نجدی علماء جو ہیں ان کے رسائل جمع کیے گئے اس کے اندر، اور سعودی حکومت نے اس کو چھاپا ہے۔ چھاپنے والے امام عبدالعزیز آل سعود اچھا جی شاہ عبد العزیز نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کا جلد نمبر جو ہے اس کی 5 ہے اور صفحہ نمبر 370 ہے۔ تو اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ بھائی ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح اس کا جلد نمبر 2 ہے، مجموعہ الرسائل والمسائل النجدیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 491 ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہمارے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے یہ جھوٹ ہے، جو میرے پاس موجود ہے۔ مجموعہ الرسائل والمسائل النجدیہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 491 ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے سعودی عرب کا عدالتی نظام، سعودی عرب کا عدالتی نظام۔ یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئی کتاب سعودی عالم کی ہے، حسن عبداللہ آل شیخ، یہ شیخ حسن عبداللہ آل شیخ ہیں جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پاکستان میں اس کو ترجمے کے ساتھ شائع کیا گیا، ادارہ معاف اسلامی نے اس کو ترجمے سے شائع کیا، ترجمہ کرنے والے ڈاکٹر محمد اقبال مسعود الندوی ہیں۔ تو اب یہ سعودیہ کے سابق وزیر تعلیم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے ہماری عدالتوں میں فیصلہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتا ہے، ہماری عدالتوں میں فیصلہ اپنا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ حنبلی ہیں بلکہ فیصلوں میں بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قول کو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ کے متعلق، اس کیس کے متعلق امام احمد کیا کہتے ہیں، تو جو ان کی رائے ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ صاف واضح ہو گیا ان حوالہ جات سے کہ واقعی سعودیہ والے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، جبکہ غیر مقلد جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں سعودیہ والے بھی غیر مقلد ہیں اور ہم بھی غیر مقلد ہیں۔ غیر مقلد تو فرقہ اہل حدیث کے لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ والے کہتے ہیں نا بھائی عام آدمی جو ہے وہ تقلید کرے اور ہم بھی امام احمد کے مقلد ہیں۔ تو دیکھو کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، پھر بھی کہتے ہیں سعودیہ والے اور ہم ایک ہیں۔